ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج مہنگائی کے ستائے 2 کروڑ عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے دیگر ممالک میں مہنگائی کی صورتحال پاکستانی روپے میں بیان کی اور ساتھ ہی پیٹرول مزید مہنگا ہونے کی نوید بھی سنائی۔ آج پہلے آپ سن لیجئے پرائم منسٹر نے تھوڑی دیر پہلے قوم سے کیا خطاب کیا، پھر ہم آگے بات کریں گے اس کے حوالے سے۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے۔ میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے۔ گھی، آٹا اور دال، اس پہ 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پیٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ ہوتا جا رہا ہے۔ 250 روپے لیٹر آج ہندوستان میں پیٹرول بک رہا ہے، تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج 138 روپے کا بک رہا ہے۔ عالمی قیمتوں کے ساتھ جو موازنہ کر رہے ہیں اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے میڈیا بیلنس کرے، کوشش کریں گے اس بارے میں بات کرنے کی، کیسے بیلنس کیا جائے اس موازنے کو جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب کا خطاب تو بہت اہم ہے اس صورتحال میں، جب عوام مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اس وقت، جو کہ اب یہ جو 4 برس گزرے ہیں اس میں اندازے کے مطابق 24-25 کروڑ تک تو پہنچ چکی ہوگی۔ ورلڈ بینک کی جون 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 40% آبادی خط غربت سے نیچے ہے، اور اپوزیشن کا جب یہ الزام ہے عمران خان کی حکومت کے اوپر کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے یہ جو خط غربت سے نیچے والا نمبر ہے لوگوں کا وہ بڑھ کر 48% ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف عالمی بینک کی جو رپورٹ ہے اس پہ انحصار کرتے ہوئے بھی بات کریں تو 9.25 کروڑ آبادی خط غربت سے نیچے ہے، جبکہ وزیر اعظم ریلیف کی بات کر رہے ہیں 2 کروڑ عوام کے لیے۔ اور اس ریلیف پیکج کی تقسیم اور میکینزم وغیرہ کیا ہوگا آگے جا کے، اور پھر ہمارے ہاں اس طرح کے پروسیس کے اندر کیا کرپشن اور بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، وہ ایک مسئلہ بھی موجود رہے گا۔ لیکن اگر یہ پورا کا پورا پیکج بھی متعلقہ 2 کروڑ غریبوں تک پہنچ بھی جائے تو پھر بھی 6.25 کروڑ غریب ترین لوگ اس سے محروم رہیں گے، اور پھر کیسے یہ پیکج جو ہے وہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج قرار دیا جا رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اس کو ایگزیجریٹ تو کیا جا رہا ہے، شاید یہی ایک وجہ بھی ہے کہ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے پیکج کا اعلان ہونے سے پہلے ہی کئی گھنٹے پہلے ہی سے مسترد کر دیا۔ یہ ایک سوالیہ نشان بھی اٹھتا ہے اپوزیشن کی اسٹریٹجی کے اوپر۔ آپ سنیے کہ ابھی پیکج کا اعلان پرائم منسٹر نے کیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اورنگزیب کا کیا بیان آیا۔ 3 سال میں عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، مفلسی، بھوک اور تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ بھوک مٹانے کے لیے کارخانے بند کر کے لنگر خانے دیے۔ ایک خطاب تو ہوا تھا کہ 100 دن میں کرپشن ختم کریں، ایک خطاب 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا بھی آپ ہی نے کیا تھا، ایک اعلان آپ نے قرضہ نہیں لینے کا بھی کیا تھا اور مر جانے کا بھی کیا تھا، ایک اعلان آپ نے IMF نہیں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں کا بھی اعلان آپ ہی نے کیا تھا۔ سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استعفے کا اعلان کریں۔ یہ تھوڑی حیرت کی بات ہے، اگر یہ ریلیف پیکج کے اعلان کے بعد اب یہ بیان سامنے آتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس کے رد عمل میں بات ہے، اس سے پہلے اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایشو ہے آج کل زیر بحث TLP کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کر لیا، جس کی ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، اور اس کے اوپر بھی نون لیگ کی طرف سے بیان آیا، اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک جو شہید پولیس اہلکار ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے، اور آبویسلی معاہدے کی تفصیل بھی سامنے نہیں آ رہی۔ آپ سنیے مریم اورنگزیب نے TLP کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بارے میں کیا کہا۔ جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے، اس معاہدے کی شرائط کیا ہیں، معاہدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے، اور اس معاہدے کے اندر جو جو چیزیں درج ہیں وہ تمام پبلک ہونی چاہیے، اور یہ کہہ دینا کہ وہ مناسب وقت پر پبلک ہوں گی یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی کابینہ کو اس معاملے پر کل جو یک زبان رہنے کی ہدایت تھی اس کے باوجود وزراء اس تنظیم سے انتخابی اتحاد پر تقسیم نظر آ رہے ہیں۔ بات ہوگی پروگرام میں تفصیلی طور پہ۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب اور زیغم خان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کے وقت کا۔
زیغم صاحب یہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریلیف پیکج کی جس کا پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب خطے کے ساتھ جو وہاں پہ جو قیمتیں دوسرے ملکوں میں ہیں اس کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے, ان کی طرف سے اپنی ایفرٹس بھی انہوں نے گنوائیں اور پھر ساتھ اس 2 کروڑ عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا. کیا یہ کافی ہے سڑکوں پر مہنگائی سے ستائے نکلے ہوئے عوام اور اپوزیشن کو مطمئن کرنے کے لیے؟ اب سا یہ دیکھیے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے کے اور استعمال کرنے کے کمال کے ایکسپرٹ ہیں. آپ کو وہ ڈیٹا بھی یاد ہے جس کے مطابق کے پی سے مہنگائی ختم ہو گئی تھی, 35 پنکچر بھی تھے, $200 بلین بھی تھے, اس کے بعد 300 ارب شریفوں کے بھی تھے, اس کے علاوہ $10 بلین جو تھا اس کی پاکستان سے منی لانڈرنگ بھی ہوتی تھی, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کی بھی ابھی بات ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھیے انہوں نے حوالہ دیا, اکانومسٹ کا ایک حوالہ تو دیا, دوسرا تو نہیں دیا. اکانومسٹ نے ہی کہا کہ پاکستان میں 5ویں نمبر پر ہے دنیا میں مہنگائی میں, جو دنیا کی پاکستان جیسی یا پاکستان سے بہتر اکانومیز ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. چند چیزوں کی قیمتوں کا انہوں نے کمپیئر کیا, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھارت میں فوڈ انفلیشن کتنی ہے. 1-1.5% فوڈ انفلیشن ہے, اور پاکستان میں مسلسل 3 سال سے فوڈ انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے. بعض فوڈز کی پرائسز سال میں 30-30, 40-40% بڑھی ہیں. اگر آپ 3 سال میں دیکھیں کنسسٹنٹلی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت دنیا میں ایک انفلیشن ہے کموڈٹی کی, جو اس وجہ سے ہے کہ وہاں کی اکانومیز ریکور کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی 8% پہ گرو کر رہی ہے, بنگلہ دیش کی 6% پہ گروتھ کر رہی ہے. اس گروتھ کی وجہ سے جو وہاں ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے انفلیشن ہے. پاکستان میں انفلیشن کی ایک وجہ تو وہ بھی ہے, لیکن 2 دوسری وجہ بھی ہیں جو بڑی وجوہات ہیں. وہ یہ ہیں کہ یہ حکومت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول نہیں کر پائی, جو اس کا دعویٰ تھا کہ اب ختم ہو گئی, کیونکہ اکانومی اتنی نیچے گر گئی تھی کہ بالکل ڈیمانڈ ختم ہو گئی تھی. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ شروع ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ حکومت کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. بجٹ کے خسارے کی وجہ سے حکومت نوٹ چھاپ رہی ہے جس کو منی سپلائی کہتے ہیں. اس منی سپلائی کی وجہ سے بھی مہنگائی ہے, اور وجہ بھی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ان کی جو گورننس کی ناکامی ہے کہ آٹے کی قیمت میں اور گندم کی قیمت میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا. گنے کی قیمت میں اور چینی کی قیمت میں آپ نے دیکھا ہے اس پورے 3 سال میں کوئی ربط نہیں ہے, اور چینی بنانے والے اپنی منمانی کر رہے ہیں. ان تمام وجوہات سے بھی پاکستان میں جو ہے انفلیشن بڑھ رہی ہے. دیکھیے اب جو پیکج آیا, میں آخری بات کروں گا, میرے بہت سینئر دوست بیٹھے ہیں. دیکھیے یہ جو پیکج آیا ہے, جب بھی IMF کا ایک آتا ہے لون تو وہ اس کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے تو وہ آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کی سوشل پروٹیکشن کر لیں. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی IMF پروگرام کا تحفہ ہے, جس کو انہوں نے نیا نام دے دیا ہے. اس سے یہ کور نہیں کرتا جو پوری اکانومی کی تباہی ہوتی ہے, جو انفلیشن ہوتی ہے, جو گروتھ کا ستیہ ناش ہوتا ہے, جو امپورٹڈ انفلیشن ہوتی ہے, اس کو بہت تھوڑے حد تک, بہت تھوڑی تعداد کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے. یہ بالکل یہ بڑا اہم بڑے بہتر طریقے سے زیغم صاحب سمجھتے ہیں ان معاملات کو, اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے ایک آپ سے ہم اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لیں. سولنگی صاحب, اب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میڈیا جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی قیمتوں سے جو ہم موازنہ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے سمجھائے عوام کو. اور انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ پازیٹیو جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن اپنا ذمہ دارانہ. لیکن کیسے سمجھائے میڈیا جو وہ موازنہ کر رہے ہیں وہاں پہ قوت خرید کیسی ہے, اور جو زیغم صاحب نے ساری باتیں کی ہیں, کیا اصل ایشوز کا احاطہ کیا ہے پرائم منسٹر کے اس خطاب نے؟ میرے خیال میں ہمیں وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور خاص طور پر میڈیا کو وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ عوام کو واقعی جا کر سمجھائیں کہ جو ملک کی معیشت, جس کو وہ معیشت کہتے ہیں, وہ کیا ہے. انہوں نے جو اعداد و شمار جس طریقے سے آج پیش کیے ہیں, یہ میڈیا کو چاہیے, تمام میڈیا ہاؤسز کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر جو معیشت پر لکھنے والے اور بولنے والے لوگ ہیں ان کو بلائیں, زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ملک کی معیشت میں پچھلے 3 سال میں ہوا کیا ہے, تاکہ وزیر اعظم صاحب کی جو حسرت ہے وہ پوری ہو جائے. انہوں نے آج یہ تو کہا کہ پاکستان کو وہ ویلفیئر ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو یہ اگلی باری آپ زیغم خان سے پوچھئے
کہ ویلفیئر ریاست بنانے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے اس میں پچھلے 3 سال کے اندر ہوا کیا ہے. وزیر اعظم نے آج آپ کو یہ تو بتایا کہ پچھلی حکومت نے ہمیں بڑا ریکارڈ خسارہ دیا اور قرضہ دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پچھلی حکومت نے 5 سال میں جتنے قرضے لیے تھے اس سے کہیں زیادہ قرضے انہوں نے 3 سال میں لیے. پچھلی جو حکومت تھی ان کے پاس تو کچھ پروجیکٹس ہیں دکھانے کے لیے، جن میں کچھ میگا پروجیکٹس بھی ہیں. آپ کے پاس ان سے زیادہ قرضے لینے کے بعد آپ کے کون سے پروجیکٹ ہیں؟ وہ ذرا 2 3 4 جو ہے وہ حکومت کے جو نمائندے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ آپ کو بتا دیں. وزیر اعظم نے آج کہا کہ دنیا بھر ہماری تعریف کر رہی ہے کہ کورونا کا ہم نے کیسے مقابلہ کیا اور ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیے. وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ اس بحران کو پیدا ہونے میں 26 فروری 2020 کو جب پہلا کیس آیا اس کے بعد ان کی حکومت نے کیا کیا، تافتان میں کیا ہوا، ایئرپورٹ کیسے کھولے گئے. اور وہ تو لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے رہے تھے. سندھ نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا، پھر صوبے کرتے چلے گئے. تو وہ لاک ڈاؤن کس نے کیا تھا؟ اس راز سے بھی کسی دن اگر وزیر اعظم پردہ ہٹا لیں تو بہتر ہوگا. وزیر اعظم نے آج کہا کہ ہم نے زراعت کو بچا لیا کووڈ میں. تو زراعت میں کھیتوں میں کیا انہوں نے لاک ڈاؤن لگانا تھا؟ زراعت کو انہوں نے کیسے بچایا اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. وزیر اعظم نے کہا کہ گندم 8% بڑھی ہے پیداوار اور کپاس 81% بڑھی ہے. وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی پیداوار بڑھنے کے بعد گندم کو درآمد کیوں کیا جا رہا ہے، کاٹن کو، کپاس کو درآمد کیوں کیا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا. وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ آٹے کا جو بحران ہوا تھا، جب آپ نے گندم برآمد کر لی اور پھر درآمد کر لی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، وہ وزیر اعظم نے نہیں بتایا. وزیر اعظم نے کہا کہ موٹر سائیکلوں کی سیل بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ 600 سی سی یا 800 سی سی کی گاڑی لے سکتے تھے، اب وہ موٹر سائیکل پر آ گئے ہیں. یہ وجہ نہیں بتائی. بڑی گاڑیاں بڑھ گئی ہیں وہ انہوں نے بتا دیا کہ جو امیر ہے وہ زیادہ امیر ہو گیا ہے، تو اس کی بات نہیں کہی. ان کی جو تقریر ہے وہ تو ہم لوگوں کے لیے ایک گولڈ مائن ہے، سونے کی کان ہے. اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بھارت کے بارے میں جتنی تفصیل میں جائیں گے جی بالکل. سولنگی صاحب، آپ نے تو پرائم منسٹر صاحب کی حسرت پوری نہیں کی کہ اس کے اوپر تبصرے اس طرح کے کیے جائیں مثبت طرح کے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم نیازی صاحب کی طرف اب جائیں گے تو وہ ضرور ان کی حسرت پوری کریں گے. نیازی صاحب، آپ کو مثبت بات کیجیے گا، اور پرائم منسٹر نے آخر میں وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب چیزوں کی قیمتیں عادی ہو جائیں گی، تو کم از کم ان کا یہ جو کانفیڈنس ہے اس کی تو آپ تعریف کر دیں. اگر تعریف کی گل میرے پہ پہنچی ہے تو پروگرام بند کر دیں. یعنی کہ ایک ایسا کام میں نے حقیقت میں کرنا بھی چاہوں. میں ابھی جو اپنا پروگرام جب کیا وہاں پہ جیو پہ، تو یہ کرنا بھی چاہوں تو میں تلاش کرتا رہوں کہ کیا چیز ہے جو جس کو بندہ اجاگر کرے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہم لنکن کی ایک بڑی کوٹ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے خود 2,500 دفعہ دہرا چکے ہیں. 2,500 دفعہ اس نے کہا تھا کہ آپ تھوڑے سے لوگوں کو سارے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں. آپ بہت سارے لوگوں کو جو ہے تھوڑے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو سارے وقت کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ ہے وزیر اعظم کی حالت ذات. وہ مجھے ایک پنجابی کا ہے، مجھے ہے تو بڑا عام سا گانا ہے، شاید پسند بھی آپ کو نہ آئے اور آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے، کہ وہ ذہن میں میرے بار بار آتا ہے جب بھی وزیر اعظم صاحب آتے ہیں کہ کوئی نواں لارا لا کے سانو رول جا، جھوٹ سے ایک جھوٹ بول جا. اب بیگم صاحب نے اور سولنگی صاحب نے بتایا. دیکھیں، مجھے بتائیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 3.5 سال میں یا 3 سال میں ہم اس لیے ریلیف پیکیج نہیں لا سکے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں یہ ڈیٹا جو ہے 2010 میں پیپلز پارٹی کے دور میں مکمل کیا گیا اور یہ موجود تھا. اب اس میں وزیر اعظم کا قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے ان کو یہ فیکٹس اینڈ فگر تلاش کر کے دیے، قصور ان کا ہے. آپ نے دیکھیں، سولنگی صاحب کہہ رہے تھے جو ہے نا درآمد، سولنگی صاحب برآمد ہوئی ہے. آپ نے پاکستان کی تاریخ میں 30 سال ہے یہ آئے ہیں اور ہم گندم بھی درآمد کر رہے ہیں، چینی بھی درآمد کر رہے ہیں.
اور کپاس بھی درآمد کر رہے ہیں لوئسٹ. میں 1991 میں ہم 14 ملین بیلز تھی. پچھلے سال ہم نے 4.5 ملین 5.5 ملین بیلز کپاس کی اٹھائی ہیں. چلو مان لیتے ہیں بھائی آپ نے جتنا, میں دہرانا نہیں چاہتا, میرے ساتھیوں نے ساری باتیں بتا دی ہیں کہ فگرز کے ساتھ آپ مینیپولیٹ کیے. دیکھیں افسا, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اور آپ سمجھیں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے نہیں. آپ صرف وہ چند زیلٹس جو ہیں جو آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ یا ان کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ اتنے چھوٹے لیول پہ آ گئے کہ جی وہ منت لے کر رہے ہیں کہ جی 2 خاندان. اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سے کیا ہوتا ہے, یہ پوائنٹ اسکورنگ ہے کہ آپ نے 2 خاندان کا آپ نے کہا جی کہ وہ پیسے واپس لائیں. اس کا مطلب ہے کہ 3 سال جو حکومت ہے, جب آپ ایک پیج پہ تھے, ایک جیب میں آپ کے جو ہے پورے کے پورا نیب تھی اور دوسرے جیب میں آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی. یہ مجھے اس پہ تفصیلی طور پہ آنا ہے نیازی صاحب, جو آپ نے بات کی ہے. مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے. بریک کی آپ لوگ تینوں جو گفتگو آپ لوگوں نے کی, آپ سمجھتے ہیں ایگزیجریٹڈ قسم کی باتیں تھیں. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کم از کم پریزنٹیشن کے تو ان کو کوئی تعریف کر دیتے, لیکن ایک بریک کی طرف واپس آئیں گے تو اس بارے میں بات, اور اپوزیشن کا جو رول ہے ساری سچویشن میں اس کی بھی ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں جو پرائم منسٹر کی طرف سے آج جس کا بڑا انتظار تھا, جس اعلان کا ریلیف پیکج, کیا عوام جو ہے ان کے حالات اس وقت ہیں اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا اس کا؟ اب ذرا اپوزیشن کا اس ساری سچویشن میں کیا کردار رہا اس کے بات کرتے ہیں. زیگم صاحب, اپوزیشن بے شک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے, عوام کو نکالا ہوا ہے, کافی اس مہنگائی کے اوپر شور شرابہ, اور ان کا کلیم بھی یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور حکومت کو فرق پڑنا شروع ہوا ہے. لیکن کیا ان کا رول کسی کام کا ہے؟ کیونکہ آج یہ اعلان ہونے سے پہلے ہی پی ایم ایل این نے پریس کانفرنس کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بہتر نہ ہو کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ سامنے آئیں اور ایک بہتر اپوزیشن کا کردار ادا کریں؟ اب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہم اس حکومت کو الزام دے رہے ہیں, اور میرے خیال میں ٹھیک الزام دے رہے ہیں, وہاں اپوزیشن بھی بری و ذمہ نہیں ہے. جو اس وقت موجودہ حالت ہے اس کے لیے پاکستان کی پوری اشرافیہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اس نے جس طرح کی پالیسیاں بنائی ہیں اپنے مفادات پہ مبنی, جس طرح غریبوں کو اگنور کیا ہے, جس طرح کی کرونی کیپٹلزم کو فروغ دیا, یعنی ایسی انڈسٹری کو جو ریاست کے بل بوتے پر چلتی ہے, چینی کے انڈسٹری کو, پلاٹوں کو. ہمارا گلہ یہ ہے کہ اسی سائیکلیکل جو ہماری اکانومی تھی بوم اور بسٹ کی, اس کو اس حکومت نے بجائے ٹھیک کرنے کے مزید تباہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں, اپوزیشن کی حکومتیں تھیں, انہوں نے اکانومی ٹھیک چلائی. اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو چلیں, اس وقت ہی وہ یہ کام کرتی کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے فیکٹ بیسڈ, پالیسی بیسڈ اور ایویڈنس بیسڈ اپوزیشن کرتی, نئی پالیسیز لاتی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, مثال کے طور پہ تقریر کا ویٹ کرتی, اگر کوئی چیز تھوڑی سی ٹھیک بھی ہے تو اس کی تعریف کرتے, چلے اس کو نہیں کرتے لیکن وے آؤٹ بتاتے اور الٹرنیٹیو پالیسی بناتے, الٹرنیٹیو بجٹ بناتے. بہت سے قابل لوگ ان کے پاس موجود ہیں, لیکن حکومت کی طرح یہ بھی نیریٹیوز میں اور نعروں میں پھنس گئے ہیں, اور ہماری پوری سیاست جو ہے وہ نعرہ بازی کے گرد گھوم رہی ہے. ہمیں بالکل اپوزیشن نے بھی اسی طریقے سے مایوس کیا ہے جس طریقے سے حکومت نے کیا ہے. بالکل. یہ سولنگی صاحب, آج خود پرائم منسٹر صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے. خود جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے بہت ہی انتہائی ٹف ٹائم دیا, یہاں قیمتیں بڑھی تو انہوں نے آ کے اعلان کیا سول نافرمانی کا. لیکن یہ اپوزیشن کا کردار آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ کیا ایسا وہ کوشش کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ چیزوں کو سنجیدگی سے نظر آئے کہ اپوزیشن بہت سنجیدہ لے رہی ہے اور فیکٹس کے ساتھ سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں, عمران خان تو ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جی 2 خاندانوں کا ذکر کیا, پیپلز پارٹی کا خاندان, مطلب اشارہ زرداری خاندان, اور شریف خاندان, کہ جی یہ اپنی دولت جو ہے وہ واپس لائیں تو جو ہے وہ ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی. تو پوچھنا تو یہ بنتا ہے کہ 3 سال کے اندر آپ نے, جیسا کہ نیازی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس 1 صفحے کا بیانیہ تھا, نیب تھی, 2 سال لوگوں کو, 3 سال لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, تو اس کے نتیجے میں آپ نے قانونی طور پر ان سے کتنے پیسے نکلوائے. جو آج کی رپورٹ ہے وہ آپ سب نے دیکھ لی ہوگی کہ 800 ارب سے زیادہ جو نیب نے وصول کیے, اس کے بڑے حصے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر گئی, وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوئے.
آج تک پتہ نہیں چلا کہ کووڈ کے نام پر جو آپ نے پیسے جمع کیے وہ ان کا کیا بنا، جو ڈیم بنا رہے تھے ان کے پیسوں کا کیا ہوا۔ ابھی بھی آپ نے عالمی اداروں سے یہ منت ترلا کر کے بات منوانے کی کوشش کی ہے کہ جو کووڈ کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے وہ آپ بیلنس آف پیمنٹ کے بجائے بجٹری سپورٹ میں استعمال کریں۔ میں اتفاق کرتا ہوں ہمارے جو دوست ہیں زیغم خان کہ جو حزب اختلاف کو جس طریقے سے ایک شیڈو کیبنٹ بنا کے آپ کو حکومت کے ہر پہلو پہ، خارجہ پالیسی، اکانومی، گورننس، اس پہ ہر مہینے ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے، وہ نہیں کی۔ وہ اگر انہوں نے بیان دے دیا مریم اورنگزیب نے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بولے کہ جو عمران خان نے جو ہوش ربا جو اعلانات فرمائے ہیں اس کے نتیجے میں عوام کو کیا ملے گا؟ اور کئی بار بات ہوئی کہ ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں، پریکٹیکل کوئی طریقہ نہیں دیکھنے میں آیا۔ نیازی صاحب، یہ جتنی چیزوں کا آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا، سولنگی صاحب نے بھی کیا، ڈیم کا معاملہ اور کرپشن کے الزامات اور رنگ آئے روز کوئی نہ کوئی بات ہے اس حکومت کے اوپر، چینی کا جو اسکینڈل ہے وہ بھی ہے، اب یہ ٹی ایل پی، پھر بیانات کا آپس میں ٹکراؤ اور خیالات کا، انٹرنیشنل چیلنجز، یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اوپر، کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جس کو اس موجودہ اپوزیشن نے صحیح طریقے سے اس حکومت کو پریشر دینے کے لیے استعمال کیا، جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ابسا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو لاسٹ جو ہے جو اس میں کہا تھا کہ جی کوئی پریزنٹیشن کے ہی نمبر دے دیں۔ دیکھیں میں اس معاملے میں ہمیشہ کنونسڈ ہوں کہ عمران خان سے اچھی جو ہے پبلک سپیچ اور میڈیا کو ہینڈل کرنا اس وقت ایگزسٹنگ پولیٹیشین میں کسی کو نہیں آتا۔ یہ میسمرائز کر سٹیٹمنٹ میں یہ دونوں سے پوچھوں گی، میں بڑی دفعہ خدا گواہ ہے کہ یہ اسپیل باؤنڈ کر دیتے ہیں، میسمرائز کر دیتے ہیں، خصوصاً اگر آپ ان کو نہیں اب اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں پھر تو آپ ایک لمحے کے لیے مان جائیں گے۔ لیکن کرائسس کیا ہوا ہے اس چیز کا کہ لوگوں کو میں یہ کر سکتا ہوں، یہ غلط اور جھوٹ کی آپ ترویج دیں۔ اب مجھے بتائیں، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ہمیں 250 ملین پاؤنڈز واپس کیے کہ یہ پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ ہے، اس کو بینک دولت پاکستان میں آنا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس۔ اب مجھے بتائیں کہ پیسہ کدھر ہے؟ اس کا نام نہ کوئی عدالت لیتی ہے نہ کوئی دوسرا بندہ لیتا ہے۔ آپ کے پاس نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا یہ کرپٹ منی ہے اور ہم نے پکڑی ہے اور ہم واپس کر رہے ہیں، کسی ایک ٹائکون کی تھی۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ نہیں، چونکہ جب آپ نے کام ہی دھوکہ دہی کا کرنا ہو اور آپ اللہ نے اگر آپ کو کچھ صلاحیت اور قوت دی ہے تو اس کو آپ اپنے غلط کاموں کے لیے استعمال کریں، آپ پڑھائی گیری کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے استعمال کریں۔ دیکھیں میں بالکل، یہ زیغم صاحب بڑے ماشاءاللہ تیکھے تبصرے کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں بات کروں تو ان کو بھی سمجھا لوں گا، سولنگی صاحب کو سمجھا لوں گا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے، جو بے پناہ کرائسس ہے ہر طرح کا، پی ڈی ایم جو ہے کا کرائسس جو ہے وہ وجہ نہیں ہے، ٹی ایل پی کا کرائسس وجہ نہیں ہے، ایف اے ٹی ایف کا کرائسس وجہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی جو ہمارے اوپر برسات ہے وہ وجہ نہیں ہے، مہنگائی انفلیشن وجہ نہیں ہے، افغانستان کا مسئلہ وجہ نہیں ہے۔ اور یہ مسئلے ایسے ہیں کہ یہ ان کو جس کو جلتی کا تیل کا کام کر رہے ہیں کہ جو اصل وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کا سیاسی عدم استحکام۔ اور یہ اس میں کبھی میں عمران کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ آپ شروع ہوئے ہیں 2014 کا یہ سیگمنٹ چلے ہیں اور اس کے پیچھے چلے جائیں، مطلب ہم جو خود پولیٹیکل ورکر تھے اسٹوڈنٹ لائف میں، ہم استعمال ہوتے رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اس سے پہلے کرنا ہے۔ دیکھیں اب آپ اس ملک کے اندر اس وقت اتنا شدید بحران ہے کہ اگر اس کو پاکستان کی جو بیسکس ہے، جو اس کی جو جہاں سے اس کی اٹھان ہے، جو کہتے ہیں کہ
उसको चीजों को अगर आपने ना फिक्स किया और उनको ना दुरुस्त किया, पॉलिटिकल सिस्टम ना लेके न्याय साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैं ब्रेक के बाद आ रही हूँ, मैं आपका तफसीली कमेंट सबसे पहले इसके ऊपर लूंगी। इसी अदम इस्तेहकाम आपने इसको इसी तरीके से वाइंड अप किया इस टॉपिक को हमारे लिए कि वो सबसे बड़ा मसला है, और ये हम एक जो हालिया सिचुएशन देख रहे हैं उसमें बड़ा फिट बैठता भी है। अब जो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुआहिदा तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन TLP के साथ जो इंतखाबी इत्तेहाद की बात की थी उस पर वुज़रा जरूर आमने सामने आ गए, और कुछ और भी मामलात के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जहां हम कल तक ये मुतालबा कर रहे थे और अपोजिशन भी मुल्क की मुतालबा कर रही थी और हम सवाल कर रहे थे कि ये जो TLP के साथ मुआहिदा हुआ है उसको पब्लिक किया जाए। हाँ, अब जो इस वक्त बातें हो रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो हुकूमती इत्तेहाद करने की, उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद PTI करने जा रही है। उसके बयानात हुकूमती सेनेटर एजाज चौधरी जो तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तंजीम से न सिर्फ इंतखाबी इत्तेहाद होगा बल्कि साद रिजवी की जब रिहाई होगी तो वो फूल का हार लेके उनका इस्तकबाल करने जाएंगे। फवाद चौधरी साहब जो है, जो अब बिल्कुल खामोश हैं, और आगाज़ में आपने देख लिया था उन्होंने तो इस तंजीम को दहशत गर्द भी करार दे दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा इंतखाबी इत्तेहाद होता है तो हमें आलमी सतह पर आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे, तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। दो एक्सट्रीम किस्म की बातें सामने आ रही हैं। इसी पे अब हम इस प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर लेते हैं। सोलंकी साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए, अब कहाँ दहशत गर्द तंजीम करार दे दिया गया था, हम कहाँ बातें कर रहे थे कि मुआहिदे को सामने लाया जाए, बात 2-4 कदम आगे बढ़ चुकी है। क्या इस सारी सूरत हाल का सियासी तौर पे फ़ायदा उठा लिया जो हुकूमत है PTI, उन्होंने? कैसे देखते हैं इसको आप? देखें, वो फ़ायदा नुकसान तो जैसे दिन गुजरेंगे तो पता चलेगा कि किसको फ़ायदा हुआ या किसको नुकसान हुआ। लेकिन आपने जो बात बताई है उस मुआहिदे की, जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ऐलान तो हुकूमत के दफ्तर में PID में मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने किया और उनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि जी मुआहिदा हुआ तो है लेकिन हम बता नहीं सकते। ये इस मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है कि रियासत और उसकी जो नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो एक ऐसे ग्रोह के साथ जिसको उन्होंने खुद कलअदम करार दिया है। ये हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहीं किया, पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, इन्होंने किया। इन्होंने जो मौजूद कवानीन हैं उनके तहत उनको कलअदम करार दिया और फिर उसी के साथ मुआहिदा किया और उसकी तफसीलात नहीं बता रहे। ये अगर किसी के अंदर हिम्मत हो तो ज़रा सुप्रीम कोर्ट चले जाए और कहें कि ये गैर आइनी काम है। आइन का जो आर्टिकल 19 और 19A है उसी को पढ़ ले। ये हुकूमत कैसे ढिठाई के साथ कह सकती है कि हम नहीं बताएंगे? ये भी बताएं कि उसकी मंदरजात क्या है, ये भी बताएं कि उसके गारंटर्स या जमानती कौन है। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। आप नहीं बताएंगे, TLP वाले बताएंगे, और अगर वो भी नहीं बताएंगे तो उस पर अमल दरामद तो शुरू हो गया है, लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं। कोई 2000 के करीब ये बात सामने आ गई है कि साद रिजवी के खिलाफ जो है हुकूमत अपनी अपील वापस ले लेगी, शेड्यूल 4 से लोगों को निकालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कलअदम करार देने का फैसला ठीक, मैं ये नहीं कह रहा। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, उनका कोई भी अकीदा हो, कोई भी मजहब हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हो, उनको सियासत में और रियासती उमूर में हिस्सा लेने की आज़ादी है। ये आप उनसे छीन नहीं सकते, ये उनका हक है। लेकिन क्या आप किसी ग्रोह को, उसका कोई भी नजरिया हो, उनकी कोई भी लिसानियत हो, आप उनके जत्थों को इजाज़त दे सकते हैं कि वो रियासती निज़ाम को तहोबाला करें, पुलिस पे हमले करें, रोड बंद करें, लोगों को मुश्किल में डालें? इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, फैजाबाद धरना केस का। तो उसके तो ये जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है, ये इस मुल्क के अवाम के साथ उन्होंने न सिर्फ ज्यादती की है, जी सोलंकी साहब, न सिर्फ इजाजत दी बल्कि बिल्कुल न सिर्फ इजाजत दी, स्टेट की रेट चैलेंज करने के बाद उस हार भी पहनाना चाहते हैं वो। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि इमरान खान फैसला कर ले कि कौन सा चौधरी ठीक है, एजाज चौधरी सही है या फवाद चौधरी सही है। दोनों उनकी जमात के हैं, एक वफाकी वजीर है, एक सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट है। इमरान खान साहब बताए कि उनकी कौन सी कल सीधी है। जी
جی بالکل صحیح، یہی بات ہے. بیچارے فواد صاحب کا تو حال اب وہ انہی کو کہہ دیں گے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان سے تو آنکھیں پھیر لی ہیں. لگتا ہے یہ حالات سے ان کی شاعری دیکھ لیں آپ ٹویٹر پہ جا کے، بڑی بے بسی کی باتیں کر رہے ہیں. زیغم صاحب، وزیر اطلاعات، ایک تو یہ ساری سچویشن جو باتیں کی سولنگی صاحب نے، آپ اس پہ بھی ذکر کیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ اب وزیر اطلاعات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب وہ آ کے دہشت گرد قرار دیتے ہیں. وہ بیچارے ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اپنی بات کے اوپر، انتخاب اتحاد کے اوپر رکھ کے، لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ سچویشن ساری؟ اب سر مجھے وزراء کی ساکھ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی جتنی ساکھ ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. مجھے تو ریاست کی فکر ہے، مجھے تو اس ریاست میں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس نے میرے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس نے میرے لیے سب کچھ کرنا ہے. ریاست کی کیا ساکھ بچ گئی ہے؟ ریاست کے وہ کارندے جنہوں نے مجھے میرے گھر میں چوروں ڈاکوؤں کو آنے سے بچانا ہے، میرے لیے سڑکوں کو محفوظ کرنا ہے، میری خاطر گلیوں میں اور چوراہوں میں قانون توڑنے والوں سے لڑنا ہے، ان کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ پولیس کل مجھ کو کتنا پروٹیکٹ کرے گی؟ کل کو کوئی اور گروہ میرے شہر پر حملہ آور ہوگا، میرا راستہ بند کرے گا، آگ لگائے گا، میری گاڑی کو آگ لگائے گا، میرے بچوں پہ حملہ آور ہوگا، اس کو بچانے کون اٹھے گا؟ کیا آپ اس پولیس سے، پاکستان کی جو سب سے بڑی پولیس ہے، جو پاکستان کا سب سے ایک طاقتور لا اینڈ آرڈر کا، سول لا اینڈ آرڈر کا ادارہ تھا پنجاب پولیس، آپ کل کو اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میں اب ریاست سے کیا توقع رکھ سکتا ہوں؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ لوگ جن کے ریاست سپورٹ کی گئی ہے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری قومی اشراف یا ہماری پار ایلیٹ، وہ اس ریاست کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ اس 50 سال میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے مذہب کو استعمال کیا ہے اور مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی جماعتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور مذہبی گروہوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی اس قوم نے کیا قیمت نہیں دی. ابھی ہم ایک مصیبت سے نکلے نہیں تھے، ابھی ہم جہادی جو انتہا پسندی اس سے نکلے نہیں تھے، اور ایک نئی قسم کی انتہا پسندی کھڑی کر دی گئی جو میں سمجھتا ہوں پچھلی انتہا پسندی سے بہت زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ جو پچھلی انتہا پسندی تھی، جو جہادی انتہا پسندی تھی، وہ مین سٹریم نہیں تھی، وہ تمام دیوبند شامل نہیں تھا، وہ تو ایک چھپنے والی ایسی جماعتیں تھیں جو کھل کے سامنے آنے کی بھی زیادہ قابل نہیں تھی. اپنے فرقوں میں بھی وہ مین سٹریم نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کو اپنے لوگ بھی اون نہیں کرتے تھے. لیکن یہ تو آپ نے ایک پاپولسٹ جماعت نکال دی، اور جو انارکسٹ ہے، انارکی میں بلیو کرتی ہے، تباہی پھیلاتی ہے، جھوٹے موٹے ایکسکیوزز پر سب پہ الزام لگاتی ہے مذہب کے، کہ آپ دیکھیے کس پہ الزام نہیں لگایا گیا توہین مذہب کا. وہ لوگ جو بہت مذہبی لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، اور الفاظ کس قسم کے استعمال، جی کس قسم کے الفاظ کیے گئے، اور پھر آپ ان کو آج ہار پہنا رہے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی ان سے محبتیں کی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ نواز شریف صاحب نے بھی یہ کیا تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کے لیے بھی مختلف نہیں ہوگا. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، ان دونوں پارٹیوں میں، پی ٹی آئی میں اور ٹی ایل پی میں جو سملیرٹی ہے پاپولسٹ ہونے کی، وہ ایسی زبردست ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ٹی ایل پی از دا پی ٹی آئی آف دا پور. جو تحریک لبیک ہے، یہ غریبوں کی پی ٹی آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی غصے کی جماعت ہے، جو ایک طبقے کا غصہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. عمران خان نے جو مڈل کلاس کا غصہ تھا، جی پلیز. جی بالکل. جی زیغم صاحب سوری، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور میں یہ کہتے ہوئے میں آپ سے واپس آ کے پھر بات کروں گی کہ کیا وہ ڈر رہی ہے یہ ٹی ایل پی کی جماعت ان معاملات کو، کیونکہ مفتی صاحب نے اس دن کہہ دیا کہ وہ فرینچ ایمبیسیڈر والا بھی تو کس صرف جذبات سے کھیل کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں. ہم کیوں اس بارے میں بات نہیں کر سکتے اور اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو کہ اپنے مفاد کے لیے نکلے ہوئے سارے، اگر ہم دیگر سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. نیازی صاحب، حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے ٹی ایل پی معاہدے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سینسیٹیو طریقے سے رپورٹنگ کریں، سوال نہ کریں، ملکی مفاد کا معاملہ ہے، سینسیٹیو معاملہ ہے. لیکن کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ 2021 ہے اور اس میں ہم لوگ ان چیزوں کو اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے ایڈریس کریں، ہمارے سیاسی جماعتیں بھی، ہم خود میڈیا بھی، کہ مذہب کے نام پر فساد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کوئی وہ پرانے زمانے اب نہیں ہیں، وقت بدل چکا ہے. کیونکہ ان کے تو مفتی صاحب نے خود کہہ دیا کہ وہ فرینچ ایمبیسیڈر کو نکالنا تو مطالبات میں ہی شامل نہیں تھا، تو یہ تو اپنے گین کے لیے نکلے باہر. دیکھیں جی، میرے جو دونوں ساتھی ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو میں نہیں دہراؤں گا، میں ان سے پوری طرح متفق ہوں. یہ صرف میں نے ایک تھوڑا سا جو ہے یاد دہانی کے لیے
وہ کہتے ہیں نا یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. جب تلوار کی طاقت پہ آپ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں یا اس کے اوپر بھروسہ کر کے آپ زندہ رہتے ہیں تو آپ کی موت تلوار سے ہوتی ہے. ٹی ایل پی کی جو ہسٹری ہے چونکہ بہت تھوڑی سی ہے اور ہے بھی 7-8 سال کی یا 5-6 سال کی, تو ہمارے بالکل سامنے ہے ایک ایک چیز. یعنی کہ آپ اس کے اندر وہ ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل صحیح کہنا چاہیے کہ فار دا رائٹ ریزن اور رانگ ریزن, کیسے شروع ہوئی, کب شروع ہوئی, وہ ساری چیزیں اور وہ کیوں اس طریقے سے اس کو خراب کیا گیا. میں سے یہ یاد دلاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے پاکستان کے لیے نئی نہیں ہیں. اگر آپ کہیں تو میں 50 سے تاریخ پھرونا شروع کر دوں گا, آپ کے سامنے رکھ دوں گا, لیکن اتنی دور نہیں جاتے. یہ ایم کس کی پیداوار تھی؟ 1992 کے اندر سولنگی صاحب اس معاملے میں زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ آپ کے سب سے بڑے طاقتور ادارے کا میجر جو ہے انہوں نے نہ سے اغوا کیا بلکہ ڈرل مشین کا کیا حال کیا. پھر آپ نے ایکسچینج کیے. ایک ریاست جس کا زیگل صاحب نے ذکر کیا ہے اور سولنگی صاحب نے کیا ہے کہ ریاست کے اندر یہ تباہی اور خوفناک صورتحال ہے. آپ کتنے تک یہ سیاسی جماعتیں کیوں آئیں؟ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس لیے وجود میں آئی کہ اس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو مارجنلائز کرنا ہوتا. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ علاقائی پارٹی بنانے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی سندھ کی بن جائے, پی ایم ایل این پنجاب کی بن جائے, تحریک انصاف کے پی کی بن جائے. بھائی آپ 1971 میں پاکستان کا واقعہ دیکھ نہیں چکے؟ آپ نے مین سٹریم پولیٹیشین ایوب خان نے 1300 ایبڈوز کا ختم کر دیے اور چھوٹے چھوٹے لیڈر پیدا کیے نئے نمونے. 1300 بندہ ایبڈو کیا اس نے 1958 میں. پھر آپ نے آ کے یہاں کے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو چاروں صوبے کی زنجیر سمجھی جاتی تھی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی, اور بیچاری کوشش بھی کر پنجاب میں اس کا وجود زیرو کر کے رکھ دیا آپ نے. کس کو فائدہ ہوا ہے؟ اب جو نواز شریف ہے وہ پنجاب تک محدود ہو کر رہ گئے. 3 صوبہ میں ان کا سرسو ختم ہو گیا. کے پی جو ہے لگتا یہ ہے کہ فیوچر میں پی ٹی آئی کے پاس رہے گا. بلوچستان کے اندر ایک چوتھی پارٹی ہے جو ریاست خود ہے. اب یہ 4 پارٹیاں جو ہیں یہ سفر آ رہیں گی اس پاکستان کو. جی میرا اپنا خیال ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے, ویسٹ انٹرسٹ کے لیے بہت تباہ کیا. یقین جانے کہ میں حالانکہ سیاستدان ذمہ دار ہے لیکن یہ اتنی بڑی واردات کی ہے جو ہمارے جو ریاستی جو اداروں نے. میں سیاستدانوں کو مار دینے کے چھوڑ دیتا ہوں, عمران سمیت, کہ سارے بے قصور ہیں. یہی دھرنا جب ہوا تھا فیض آباد کا جو پہلا ہوا تھا تو کیا وہ نواز شریف کی حکومت کے اندر, خاقان عباسی صاحب کی حکومت کے اندر کس طریقے سے پولیس سے لے کے اور پھر قاضی فائزیہ صاحب جیسے آنریبل مین کو انہیں کیا خراب کیا, اسی ٹی ایل پی کے اوپر کیا. اور پھر اس کے بعد جو فیصلے ہوئے, ججز جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججوں, اپنا جنرل جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس. پتہ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ ہو. بالکل نیائی صاحب, میں سولنگی صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لوں گی. اب جو بھی سولنگی صاحب اور آپ تینوں بہت بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کیا رول رہا کس کا پہلے, اور پہلے خاص کر مذہب کو کس طریقے سے کہاں استعمال کیا جاتا رہا. لیکن اگر ہم اب بات کریں, کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے بار بار عوامی جذبات کی اور یہ سب چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, حکومت کہہ رہی ہے خاموش رہیں, اس چیز کے اوپر دھیان سے بات کریں, تو کیوں نہ اس چیز کو اب ایڈریس کیا جائے ایک مختلف طریقے سے پہلے کے مقابلے میں کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور اس کو کسی صورت کسی کو اجازت نہیں ہوگی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی. دیکھیں, آپ مذہبی جماعتوں یا مذہبی سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگا سکتے. دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں اس پر پابندی نہیں ہے. یورپ کے اندر مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ کرسچن ڈیموکریٹک پارٹیز کیا ہیں, ان کی بنیاد کیا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کسی گروہ کو چاہے وہ مذہب کا نام استعمال کرے, فرقے کا کرے, زبان کا کرے, سبزہ ہو, سرخہ ہو, ترقی پسند ہو, دائیں بازو کا ہو, کسی گروہ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جتھے لے کر سڑکوں پر حکومت پہ, ریاست پہ دباؤ ڈال کر کہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو. بات صرف اتنی ہے. جو بھی آپ لبیک ہے, ٹی ایل پی ہے, آپ الیکشن لڑیں, آپ اپنا پروگرام دیں, لوگ اگر آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں, اقتدار دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. اس کے جو نتائج ہیں وہ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے. بات تو صرف یہ ہے کہ آپ سیاست کے اندر آپ تشدد کا, دباؤ کا, جلاؤ, گھیراؤ,
پی ٹی وی پہ قبضہ، پارلیمنٹ پہ قبضہ، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ قبضہ، ایوان دستور پہ قبضہ، یہ سیاست جو ہے اس پر قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ بالکل یہ ہے، لیکن اسٹیٹ کی ریٹ قائم نہیں ہو پاتی، اسی لیے میرا یہ سوال تھا کہ کم از کم عوام کو ہی پتہ چل جائے کہ انہوں نے کس کے لیے باہر نکلنا ہے، کس طرح اپنے جذبات رکھنے نہیں رکھنے۔ بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، حفیظ اللہ نیائی صاحب اور زیغم خان صاحب، آپ لوگوں نے ناظرین تفصیلی گفتگو سنی۔ میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے میڈیا کے جو ساتھی ہیں سارے، ان کو مبارکباد کہ وزیر اطلاعات نے تعریف کی کہ ٹی ایل پی کا جو کوریج ہے وہ بہت بہترین طریقے سے کی۔ کوریج کیا کی؟ نہ وہ دھرنے کور کر سکے، نہ پریس کانفرنسز میں سوالات کرنے کی اجازت تھی، اور نہ ہی یہ معاہدہ سامنے آیا جس کے اوپر ہم طریقے سے بات کر سکیں۔ تو ان شارٹ کچھ نہ کرنے پر میڈیا کو مبارکباد دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، تو وہ قبول کرنی چاہیے میڈیا کو۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔